اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کے ارشادات میں سے کئی بیانات میں ایک قصہ کئی بار دہرایا گیا ہے، جو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے کئی بار اپنی گفتگو محفل میں دہرایا۔ بڑا آسان بھی ہے اور بڑا عجیب قصہ بھی ہے، جسے سمجھ آنے پہ انسان پہ عرفان کی کئی منزلیں کھلتی ہیں۔ تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بات بڑی یاد رکھنے والی ہے کہ ایک آدمی کو ایسی چیز عطا ہو جائے جو اس کو دنیا سے وابستہ کر دے، تو یہ فیض نہیں ہے۔ فیض یہ ہے کہ وہ اس نشاط آرزو سے بے نیاز آرزو ہو جائے۔ یہ زندگی آرزوؤں کا سفر ہے، لیکن اس سے بے نیاز آرزو ہونے کا سفر بتایا جائے۔ ایک بزرگ نے دنیا کی ایک کہانی سنائی ہے، سادہ سی کہانی ہے اور کتنی آسانی سے سمجھ آتی ہے کہ ایک بستی میں ایک گرو اور چیلا گئے۔ ہندوؤں کا زمانہ تھا۔ اس زمانے کی کتاب میں تھا کہ وہاں ہر چیز ٹکے سیر بکے۔ ہر چیز ٹکے سیر بکے سے مراد یہ ہے کہ وہاں ہر چیز کی قیمت برابر سمجھی جاتی ہے، کوئی قدر، کوئی ویلیو مقرر نہ تھی۔ وہ ویلیو جسے اللہ پاک اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ کہہ دو، کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کہہ دو کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں، اگرچہ تمہیں ناپاک کی کثرت متاثر کرتی ہو۔ بس اے عقل مندو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہاری نجات ہو۔ گرو نے چیلے کو کہا کہ اس بستی میں کچھ نہ کھانا، ہر چیز سستی ہے، کہیں تو پریشان نہ ہو جائے۔ یہ بستی دنیا ہے، جہاں کا حاصل کچھ نہیں۔ جو تمہیں نظر آتا ہے اس کے حاصل کرنے کے پیچھے لگ گئے تو اپنی زندگی اور محنت ضائع کر بیٹھو گے۔ اس نے پیر کی بات نہ مانی اور اس بستی میں خوب کھایا پیا، یعنی دنیا کی چیزوں سے خوب فائدہ اٹھانا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ اپنے وجود میں بہت موٹا ہو گیا۔ ہر چیز کی زیادتی ہو گئی، کوئی شے توازن میں نہ رہی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک قتل ہو گیا۔ وہ اندھیر نگری تھی اور اس کا چوپٹ راجا تھا، تو راجا نے فیصلہ کیا کہ قاتل کو پھانسی لگاؤ۔ پھندا ذرا موٹا بن گیا، کھلا بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو تو پورا نہیں آتا، جو اصل قاتل ہے اس کی گردن کے حساب سے یہ تو کھلا بن گیا، یعنی قاتل جو ہے وہ قانون سے بالا تر ہے۔ وہ جس مقام پر معاشرے میں ہے وہاں تک یہ پھندا نہیں پہنچایا جا سکتا، اس کو قابو نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر قتل کا فیصلہ نمٹانے کے لیے کسی نہ کسی کو تو قاتل ٹھہرانا ہی ہے۔ تو پھر ایک کام کرو، کسی بھی بے ضرر سے انسان کو اس معاملے میں مبتلا کر دو، وہ ایسا شخص جس کی معاشرے میں سنوائی نہ ہو، جس کا کوئی اختیار نہ ہو۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جس کو پورا آتا ہے اس کو یہ پھندا لگا دو۔ وہ پھندا اسی مرید کو پورا آیا جس کو اس کے گرو نے کہا تھا کہ یہاں ہر شے ٹکا سیر بکتی ہے، لہٰذا یہاں دل نہ لگا، اس دنیا کے بازار سے کچھ خریدنا نہیں۔ اب تو ہو گئی غلطی، نافرمانی۔ تو جب اس کی پھانسی کا دن آیا تو اس نے اپنے گرو کو یاد کیا، یعنی اپنے رب کو یاد کیا۔ بولا کہ گرو مہاراج، بڑی غلطی ہو گئی، معافی دے دو، میری آرزو کا سفر مجھے لے کے بیٹھ گیا، اب مجھے کسی طریقے سے معافی دلا دو۔ یعنی اسے اپنے گناہوں کا احساس ہو گیا اور فکر آخرت لاحق ہو گئی کہ کہہ دو اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دے گا، بے شک وہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کا حکم مانو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، پھر تمہیں مدد بھی نہ مل سکے گی۔ تو اس چیلے نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا تو اس کو گرو کی شکل میں گرو کی ہدایت آئی، یعنی اس مشکل سے نکلنے کی راہ سجائی دی۔ گرو وہاں پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ اب بچنا بڑا مشکل ہے۔ اچھا ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، میں جو کہوں گا تو وہی کہنا۔ اب یہ گرو کی تعلیم ہوتی ہے کہ جو وہ کہے تم وہی کہنا۔ اس نے کہا کہ میں ادھر ایسے ہی کہوں گا، یعنی اب میں ویسا ہی عمل کروں گا جیسا آپ مجھے بتا رہے ہیں۔ میں اس مقام پر جہاں مجھے پھانسی لگنا ہے وہاں وہی کہوں گا، وہی کروں گا جو آپ سمجھا رہے ہیں۔ تو اس دنیا نامی بستی میں جب اس انسان نے
نے، اس چیلے نے اپنی منمانی کی، وہاں سے سب کچھ اکٹھا کرنے کی کوشش کی، سب مال جمع کرتا رہا، ٹکے سیر کرتا رہا، نہ اچھا دیکھا نہ برا دیکھا، بس مال جمع کرتا رہا اور اپنے وجود کو، لالچ کو بہت بڑھا لیا۔ تو ایک دن پھر شامت اعمال آئی، جو بویا وہی کاٹنے کا وقت آ گیا۔ اسی دنیا داری سے کوئی ایسا عمل نکل آیا، کوئی ایسا دشمن نکل آیا جو موجودہ زندگی کو ہر پہلو سے ختم کر سکتا ہے۔ وہ دشمن بیماری ہو سکتی ہے کہ پیسہ موجود ہے لیکن اب صحت نہیں، جوانی نہیں، ہمت نہیں، سب ختم ہو گیا۔ جب پھانسی کی طرف جانے لگے کہ زندگی کا خاتمہ ہی ہونے والا ہے، راجہ موجود ہے۔ یہ راجہ آپ ملک الموت کو بھی فرض کر سکتے ہو۔ کہانی کو سمجھنے کی حد تک تو جب موت کے آثار قریب نظر آنے لگے کہ اب صحت بھی گئی، عمر بھی گئی، زندگی کی دنیا داری کی جمع پونجی بھی گئی، یعنی جان ہی گئی، تو گرو کہنے لگا کہ پہلے مجھے پھانسی دو۔ چیلا کہنے لگا پہلے مجھے پھانسی دو، یعنی موت سے ڈرے نہیں کہ وہ جو مرنے سے پہلے ہی مرنے کو تیار ہوں، جو مرنے سے پہلے ہی سب چھوڑنے کو تیار ہیں، انہیں موت نے کیا کہنا، انہیں موت سے کیا خوف کہ تاڑی مار اڑا نہ باہو، اسی آپے اڈن ہارے ہو۔ ہم تو تیار بیٹھے ہیں، ہمیں دنیا داری کے چھن جانے سے کیا ڈراتے ہو؟ یہ دنیا کی بستی جہاں کا حاصل ٹکے سیر ہے، بے وقت ہے۔ تو گرو نے کہا کہ جو میں کہوں گا تو وہی کہتا جا، وہی کرتا جا۔ تو چیلا وہ کہنے لگا، وہی کرنے لگا، بے ضرر ہو گیا، پھر منفعت بخش ہو گیا، لوگوں کو نقصان دینا چھوڑ دیا اور ان کے لیے فائدے مند ہو گیا، ساتھ ساتھ مخلوق خدا کی خدمت شروع ہو گئی، ترک دنیا ہو گئی۔ تو کہنے لگا کہ مجھے پھانسی دو۔ راجہ بڑا حیران پریشان کہ بات کیا ہے۔ گرو نے کہا کہ آج خاص وقت ہے، جو اس وقت پھانسی لگے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ راجہ کہتا ہے کہ پھر مجھے موقع دو۔ تو جو با مقصد جیتے ہیں انہیں موت کچھ نہیں کہتی، وہ بقا کے مقام میں داخل ہو جاتے ہیں اور موت ان کا خاتمہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ ہے اندھیر نگری کا کام۔ اس دنیا میں آ کر جب انسان اس میں ہی کھو جائے تو انجام خسارہ ہی خسارہ ہے، ہلاکت ہے۔ اس بستی، اس دنیا کے اندر بڑا ہی غور کرنا چاہیے کہ آرزو جو ہے اسے نجات کی راہ ملنی چاہیے، ورنہ آرزو تباہ کر دیتی ہے۔ اپنے آپ کو بے آرزو کر دو، کیونکہ آپ نے بے آرزو ہو کے زندگی کو ختم کرنا ہے۔ حاصل رکھو، زندگی رکھو، لیکن اس میں آرزو کا سفر نہ ہو۔ اپنے آپ کو بے آرزو کر دو، یہ بہت ضروری ہے، پھر آپ کے لیے بڑی ہی آسانی ہے۔ باقی یہ ہے کہ سارا نیت کا سفر ہے۔ آپ کی نیت اللہ کی طرف رجوع کریں۔ آپ نے سمت درست کرنی ہے، رخ درست کرنا ہے۔ جہاں آپ نے رخ دریافت کر لیا وہیں آپ کا سفر شروع ہو گیا۔ آپ نے صرف رخ دریافت کرنا ہے۔ جہاں آپ کا وہ رخ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی ساری بات وہیں سمجھ آ جائے گی۔ اس لیے اب آپ دعا کرو، دعا یہ کرو کہ وہ آرزویں جو فرائض ہیں وہ پوری ہو جائیں۔ ہماری وہ آرزویں جو فرائض ہیں اللہ تعالیٰ وہ پوری فرمائے۔ وہ آرزویں جو ہمیں حقیقت سے دور لے جاتی ہیں، ان آرزوؤں سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ ہم پر آسانیاں نازل فرمائے۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اور ہم سے ایسی کوئی غلطی نہ ہو جس سے وہ ناراض ہو جائے۔ اللہ سے یہی دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں اپنی پسند کی زندگی عطا فرما اور ہمیں اس قابل بنا کہ ہم تیری رضا کو سمجھیں اور اپنی رضا کو تیری رضا کے تابع کریں۔ ہم تجھ سے وہ چیز نہ مانگے جو تو دینا پسند نہیں فرماتا۔ ہم ان دعاؤں سے بھی توبہ کرتے ہیں جو تجھے ناپسند ہوں، اس لیے ہمیں تو وہی چیزیں عطا فرما جو تجھے پسند ہوں اور پھر ان پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم پر احسان فرمائے، ہم مسلمانوں کے لیے کچھ کام کریں، اسلام کے لیے کچھ کام کریں اور اپنے آپ کے لیے بھی کچھ کام کریں۔ یا اللہ یہ زندگی ہم پر آسان فرما اور وہ زندگی ہم پر آسان فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔